سوال یہ ہوا تھا کہ اب حضور کا جانشین، حضور کا خلیفہ کسے بنایا جائے؟ بہی کی حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر صحابہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر مشورہ ہو رہا تھا کہ سرکار کا جانشین اور خلیفہ کسے بنایا جائے۔ سعید خدری کہتے ہیں اس مشورے میں سعد بن عبادہ کے مکان پر ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے۔ ان صحابہ کے درمیان ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا تھا، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، آپ کو معلوم ہے جب سرکار آپ میں سے کسی کو کسی شہر کا والی عامل مقرر فرماتے تو ساتھ میں ایک انصاری صحابی کو بھی کر دیتے تھے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک مہاجر ہو تو ساتھ میں انصاری بھی ہو، اتنا سننا تھا۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور اسی طرز پر ان صحابی کا بھی بیان تھا۔ اس کے بعد حضرت زید ابن ثابت پیغمبر آدم علیہ السلام کے پیارے صحابی کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، آپ کو معلوم ہے نا پیغمبر آدم علیہ السلام مہاجرین میں سے تھے، تو سرکار کا خلیفہ بھی مہاجر ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھی۔ حضرت زید ابن ثابت نے کہا، جب سرکار کا خلیفہ مہاجر ہو تو جیسے ہم نے کل اللہ کے پیغمبر کی ظاہری حیات میں ہم مصطفیٰ جان رحمت کے معاون و مددگار بن کر رہے، ان کے خلیفہ کے بھی معاون و مددگار بن کے رہیں گے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں کہا، آج سے ان کو تمام امت کا والی مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت نے ابو بکر صدیق کی بیعت کو قبول کر لیا، آپ نے بیعت کی اور تمام انصار و مہاجرین صحابہ نے بیعت کر لی، تمام صحابہ نے بیعت کی۔ ابو بکر منبر پر کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا، تمام صحابہ پہ نظر ڈالی، نظر ڈالنے کے بعد سب تو نظر آ رہے ہیں لیکن حضرت زبیر ان صحابہ میں موجود نہ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سب موجود ہیں مگر زبیر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت زبیر کو بلایا گیا اور بلا کر کے ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اے مصطفیٰ جان رحمت کے پھوپھی کے بیٹے، آپ کیا اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا تھا، نہیں، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ پریشان نہ ہو، آپ جیسا چاہو گے ویسا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ پر حضرت زبیر نے بھی بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر نے مجمع پہ نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا، ان تمام لوگوں میں علی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، علی کہاں ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا، علی موجود نہیں۔ علی کو بلا کر کے لایا گیا، مولا علی آ گئے۔ آنے کے بعد میں ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اے مصطفیٰ جان رحمت کے داماد، اے پیغمبر آدم کے بھائی، اے ابو طالب کے لخت جگر، کیا آپ اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو یا کم طاقتور؟ تو مجھے امید ہے آپ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دو گے۔ حضرت علی نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی۔ اب بیعت ہو گئی، اس کے بعد میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، کہ جسے مصطفیٰ جان رحمت نے آگے بڑھا دیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ علی کے امام ابو بکر ہے،
تمام صحابہ نے ابو بکر کو اپنا امام بنا لیا. اب آؤ ابو بکر کی ہسٹری کا جائزہ لے لو. یہ کون ابو بکر ہے؟ تب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پیارے غلاموں، کون ابو بکر ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، حب ابی بکر فشکرہ واجب علی کل امتی، میری امت پر ابو بکر کا شکر ادا کرنا واجب ہے. تمام امت پر میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ایک مقام پہ مدینے والے فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا کسی کے مال سے نہیں ہوا ہے. حضرات یہ ابو بکر ہے جنہوں نے اسلام کے لیے ضرورت پڑی تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا. جذبہ صادق صدیق اکبر کے دل میں ہے. آؤ جائزہ تو لو. ان کی ہسٹری جب پڑھو گے تب آپ کو پتا چلے گا جس کا باپ بھی صحابی ہو، جس کی ماں بھی صحابیہ ہو، جس کی بیوی بھی صحابی ہو، جس کا بیٹا بھی صحابی ہو، جس کی بیٹی بھی صحابی ہو، ایک وقت میں ایک گھر میں کئی لوگ منصب صحابیت پر ہے. پیغمبر آدم کا یہی وہ جانشین ہے جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا، اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں دور جہالت میں آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کو صنم خانے میں لے کر گئے، بت قدے میں لے کر گئے، اور جیسے ہی بت قدے میں لے کر گئے ارشاد فرمایا، اے بیٹے ابو بکر یہ سامنے بڑا والا بت ہے نا، اس کو تم سجدہ کرو. حضرت ابو بکر کو یہ کہہ کر وہ جناب آگے بڑھے اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور اظہار عجز صنم کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اے بت اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلا دے. لیکن یہ بت ہے یہ کیسے بولے گا؟ جو اپنے اوپر کی مکھی نہ اڑا سکے وہ جواب کیسے دے گا؟ جو اپنے اوپر کا مچھر نہ بھگا سکے وہ جواب کیسے دے گا؟ یہ بت کی بت بنا رہا. پھر ابو بکر نے مخاطب کرتے کہا، اگر تو خدا ہے تو میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا دے. ابھی جواب نہ ملا. ابو بکر کے برابر میں ایک پتھر تھا، اس پتھر کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کی طرف نشانہ لگایا اور نشانہ لگا کے کہتے ہیں، بت اپنے آپ کو بچا، تیرا سر پھوڑنے والا ہو. ابھی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، پتھر مارا، بت اونے منہ زمین پہ گر گیا. والد آئے، دیکھا کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ابو بکر نے کہا جو آپ نے دیکھا ہے میں نے وہی کر دیا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے بت کو توڑ دیا. سارا ماجرا گھر آئے، آ کر کے ام الخیر کو سنایا اور کہا کہ آج تیرے بیٹے نے کمال کر دیا ہے، آج تیرے بیٹے نے ایسا کام کیا ہے. ام جمیل کہتی ہے میرے لخت جگر ابو بکر سے کچھ مت کہنا. ام الخیر کہتی ہے میرے بیٹے سے کچھ نہ کہنا. کہا کس لیے؟ کہا کہ جس رات یہ پیدا ہوئے ہیں تو میں نے ہاتف غیبی سے اپنے کانوں میں یہ آواز آتی سنی تھی اور آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے خوش نصیب عورت تجھے مبارک بادی ہے کہ جس کو تو نے آج جنم دیا ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ زمین پر محمد کا یار بھی ہے، محمد کا رفیق بھی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بتاؤ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا ہے تو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. ارے حسینی رنگ میں بولو لحق کے لبیک یا حسین، اور محبت سے بولو لبیک یا حسین. ماشاءاللہ اللہ سب کو حسین کا صدقہ عطا فرمائے. ابھی حضرت ابو بکر صدیق عظمتیں سن لو. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. بہت بڑا احسان ہے ابو بکر کا. پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
پیغمبر فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ ابھی اسلام ہلکے ہلکے پھل پھول رہا تھا، گنتی کے چند مسلمان ہیں، اور نبی کا یار کھڑا ہو گیا، کہنے لگے آقا کا حق پر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا سرکار یہ گھر میں کب تک چھپ چھپ کر عبادت کی جائے گی؟ اجازت دے دو برسر عام عبادت کرنے لگے، اسلام کا کھلم کھلا پرچار کیا جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حالات بہتر نہیں ہیں، بہتر ہو تب چلے جانا۔ ضد پہ آ گئے حضرت صدیق اکبر اور اس ضد پر اڑ گئے۔ پیغمبر نے اجازت دی، اجازت دینا تھا، آپ نے تبلیغ کے طور پر اپنی زبان کھولی، ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کامیابی چاہتے ہو اللہ کی عبادت کرو، محمد کو اللہ کا رسول مان لو، آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے ہے، زمین کا فرش تمہارے لیے ہے، یہ ستارے تمہارے لیے ہیں، یہ ساری کائنات کا نظام تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا، محمد کو اللہ کا رسول مان لو۔ جب یہ آواز دشمنان اسلام کے کانوں تک پہنچی اور پہنچنا تھا، دشمن اکٹھا ہو گئے۔ ان دشمنوں میں پیغمبر آدم کے اس شہید جان ابو بکر کو اتنا مارا، آپ جس زبان سے بول رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب اسی زبان پہ کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی لاٹھی مار رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا مارا گیا حضرت ابو بکر صدیق کی چہرے سے خون نکلنے لگا، حضرت ابو بکر کی ناک سے خون نکلنے لگا، حضرت ابو بکر کے منہ سے خون نکلنے لگا، حضرت ابو بکر کے کانوں سے خون ٹپکنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کے بعد میں زمین پہ گر گئے۔ اس کے بعد میں آپ کے قبیلے کے چند لوگ نکلے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر کے پہچان لیا، جا کر کے خاندان میں خبر کر دی ابو وقحافہ کے بیٹے کو اس قدر مارا گیا ہے، اب اس کا بچنا مشکل ہے، اس کا بچنا مشکل ہے، اب مر جائے گا، کل مر جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مر جائے گا، اس کے اگلے دن مر جائے گا۔ یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھی، ابو بکر کو اٹھایا گیا، اٹھا کر کے لے جایا گیا۔ اب ذہن قریب کر لو، سن لیو، یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جہاں ڈاکٹروں کا دور دور تک انتظام نہیں تھا، جہاں ہاسپٹلوں کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جہاں آئی سی یو کا کوئی انتظام نہیں تھا، جہاں وینٹیلیٹر کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن ہاں ایک ہی طبیب تھا، اس طبیب کا نام محمد ہے، اس حقیقی طبیب کا نام مصطفیٰ ہے۔ آقا کا دیکھنا تھا، پیغمبر علاج کرنے والے ہیں، لیکن سرکار کے اس شہید غلام کی عظمتیں سن لو۔ آخر ابو بکر کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ ابو بکر کی غلطی کیا ہے جس کی بنیاد پر مارا گیا؟ ابو بکر کی خطا کیا ہے جس کی بنیاد پہ مارا گیا؟ ابو بکر نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا جس کی بنیاد پہ مارا گیا، ابو بکر نے کسی کو ستایا تھا جس کی بنیاد پہ مارا گیا، تو اس کی کہے گا ابو بکر کو اس لیے کفر نے مارا تھا تاکہ کوئی کلمہ پڑھ کے ابو بکر کی آواز پر دوسرا مسلمان نہ ہو جائے، مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھ جائے۔ اب بات یہی روک کر میں اب اپنے بھارت کا جائزہ لے رہا ہوں۔ آج ہمارے بھارت کے حالات بھی ہے کہ جہاں کرتا ٹوپی دیکھی، جہاں داڑھی ٹوپی دیکھی، تنہا دیکھ لیا گیا تو کبھی اسٹیشن پہ مار دیا گیا، کبھی کہیں اور مابلن چنکا ننگا ناچ ناچا گیا۔ آخر ان سے پوچھو تکلیف کیا ہے؟ جواب ملے گا ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان دہشت میں رہے، ڈرتے رہے، ڈرتے رہے، اسلام آگے نہ بڑھے۔ تو میں نے کہا یہی تو فکر لے کر کل مکے میں گنڈوں کی کمپنیاں آگے بڑھی تھی، اسلام آگے نہ بڑھے، اسلام پھلے پھولے نہیں، لیکن یاد رکھ لینا جب اسلام مکے کے گنڈوں سے نہ رکا تو بھارت کے گنڈوں سے کہاں مٹے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مذہب اسلام، حضرت علامہ مولانا مولوی حسین منظری صاحب قبلہ، سر زمین کٹھرہ، نعرہ
تکبیر اسلام کوئی ہاپڑ کا پاپڑ نہیں ہے اسے نگل جاؤ گے، اسلام آگرے کا پیٹھا نہیں ہے اسے کھا جاؤ گے، اسلام تو اس خوشبو کا نام ہے جس خوشبو کو روکنے کے لیے ابھی کوئی دیوار بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ جتنا اسلام کو مٹاتے جاؤ گے اسلام اتنا ہی پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ابو بکر کو گھر لے جایا گیا، لے جا کر کے لٹا دیا ہے، تمام لوگ جمع ہو گئے، پڑوسی ہیں کھڑے ہیں، رشتہ دار ہیں کھڑے ہیں، گھر کے تمام لوگ موجود ہیں، ہر ایک کی زبان یہی بول رہی تھی اب ابو بکر بچے گا نہیں، اب مر جائے گا، اب نہیں تو کل مر جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مر جائے گا، اب ابو بکر بچنے والا نہیں ہے، ابو بکر کا انتقال ہو کر ہی رہے گا۔ ساری زبانیں بول رہی تھی، اتنے میں چودھری آپ کے قبیلے کا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تھا لوگوں یاد رکھ لینا اگر میرا ابو بکر اسی حالت میں مارا گیا تو ہم ایک جان کا بدلہ جان سے لے لیں گے، خون بہے گا تو خون بہائیں گے۔ جب یہ حالات بنے اس کے بعد میں ہر ایک کو یقین ہو گیا ابو بکر بچے گا نہیں۔ جو صبح کو مارا گیا ہو، شام ہو گئی ہو، جس کی کان کا خون نہ رکا ہو، جس کی آنکھ سے خون جاری ہو، جس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہو، ہوش میں نہ ہو، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، وہ کیسے بچے گا؟ اتنے میں ماں کی ممتا آگے بڑھ گئی اور ماں قریب آئی اور قریب آ کے کہا تھا او میرے بیٹے ابو بکر اپنی ماں کو ایک مرتبہ ماں کہہ کر آواز دے لے، تیری ماں کے کان تیری آواز سننے کے لیے بے چین و مضطرب ہے۔ او میرے بیٹے آواز دے تو صحیح، تیری ماں تجھے سننا چاہتی ہے، تیری آواز سننا چاہتی ہے، اپنی ماں کو ماں کہہ کر آواز دے۔ لیکن میں نے کہا اے ام الخیر کیا کہہ رہی ہو؟ تیرا بیٹا ہوش میں ہوگا تب یہ جواب دے گا، یہ بے ہوش پڑا ہے جواب کہاں سے دے؟ لیکن ممتا ہے نا، ساری دنیا ایک طرف ہو لیکن ممتا بیچاری مجبور ہے، آگے پھر بڑھ گئی، اپنے بیٹے کے کانوں پہ لبوں کو رکھا، اپنی درد بھری آواز میں کہا تھا او میرے بیٹے ابو بکر آنکھیں کھول دے، اپنی ماں کو ماں کہہ کر آواز دے، تیری ماں کے کان تیری آواز سننے کے لیے بے چین و مضطرب ہے، میرے لال بول تو صحیح۔ اتنا کہنا تھا ابو بکر کی کانوں کے پردے سے جب ماں کی آواز ٹکرائی ہے آنکھیں کھول دی۔ اب میں بات روک کے کہوں اگر اس پوزیشن میں ہوں یا آپ ہو، آنکھیں کھولے گی بیوی بچے یاد آ جائیں گے، آنکھیں کھولے گی ماں باپ یاد آئیں گے، آنکھیں کھولے گی دکان و مکان یاد آئے گا، آنکھیں کھولے گی کھیت و کھلیان یاد آئے گا۔ لیکن واہ رے ابو بکر تیرے عشق پہ لاکھوں سلام، واہ رے ابو بکر تیری محبت پہ سلام۔ آنکھیں کھولی تو ماں نے کہا او میرے لال تیرا حال کیسا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا ماں یہ نہ پوچھ میرا حال کیسا ہے، مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ ذرا پیار سے بولو اور محبت سے۔ اس کے بعد ام الخیر کہتی ہیں بیٹا اب ہوش آ گیا ہے تو کچھ کھا پی لیجئے، کھانا بنا۔ اور کھانا بننے کے بعد جب نمبر کھانے کا آیا پھر کہتے ہیں ماں کھانا دانا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں؟ جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں ہے، آنکھیں کھلتی ہیں ہوش آتا ہے تو کسی اور کی یاد نہیں، مدینے والے مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے جن کا نام لے رہے ہو انہی کے نام لے کے پیٹے گئے ہو، انہی کی محبت میں پٹے ہو،
ان کی محبت میں خون نکلا ہے، بے ہوش پڑے رہے، تم بھی پریشان تھے، گھر والے بھی پریشان ہیں، سب کے سب پریشان رہے، ان کے انعام پہ تم مارے گئے ہو، ہوش آیا ہے تو وہی یاد آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا ماں بدن پہ قبضہ کوئی کر سکتا ہے تو کر لے، مگر دل پہ قبضہ تو محمد کا ہو گیا ہے۔ جب جب ہوش آئے گا نام محمد کا لیا جائے گا، جب جب سانسیں چلیں گی تو نام مدینے والے کا لیا جائے گا۔ جب اتنا کہا ام الخیر کہتی ہیں میں نے ام جمیل کی مدد سے رات کی تنہائی میں لے کر گئی، پتہ لگایا مصطفیٰ کس کے مکان میں ہے۔ ہسٹری میں لکھا گیا حضرت ارقم کے مکان میں پیغمبر موجود تھے، اور جیسے ہی ارقم کے مکان میں تھے رات کو لے جایا گیا، اور جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر کو لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے نبی کو دیکھا، نبی نے ابو بکر کو دیکھا، نگاہوں سے نگاہیں لڑی ہے۔ ابو بکر سرکار کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر میرے ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا آگے بڑے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے چہرے کی بلائیں لے لی۔ اب میں بات روک کے عرض کرتا چلوں پیارے، جس کا سینہ نبی کے سینے سے لگ جائے، جس کو مصطفیٰ چوم لے، پھر کسی دوسرے کے چومنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر نے چوم لیا ہے، سرکار نے بوسہ دیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، لگانا تھا۔ میرے پیغمبر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ ابو بکر اب تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ یہ خون کے دھبے، یہ بدن پہ کپڑوں پہ خون کے دھبے، یہ زخموں کے نشان، آقا نام آپ کا لیا تھا، مارا گیا، آپ کی باتیں کر رہا تھا، پیٹا گیا، آپ کا نام کے گنگان کر رہا تھا، پیغمبر مجھے مارا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عاشق کا جذبہ تو دیکھ لو، یہی وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہے، یہی وہ سرکار کائنات کا پروانہ ہے، جس مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے اگر تم کسی کی باتیں سنو تو سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ ابو بکر ہے۔ اس ابو بکر کی بات کر رہے ہو، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آسمان پہ جو اتنے ستارے چمک رہے ہیں سرکار، کیا آسمان پہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے نبی نے دیکھا، عائشہ کا سوال سمجھا اور سوال سمجھ کے جواب دیا ہاں ہاں عائشہ، جتنی آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، اتنی عمر کی ہے۔ اور جب اتنا کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں پھر کتنی ہیں؟ تو میرے نبی نے تبسم فرمایا اور سوال کا جائزہ دیکھا، سوال کی کیفیت کو جانچا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ عرض کیا آقا آپ نے یہ تو بتا دیا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، پھر میرے ابا ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ جتنی نیکیاں عمر کی ہیں ساری نیکیوں پہ ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہے۔ عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی نیکیوں پہ بھاری ہے۔ یہ ابو بکر ہے، جس ابو بکر کی شان تو سن لو، مصطفیٰ جان رحمت اس مکے سے جب مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کونین کے مسیحا مصطفیٰ جان رحمت ہجرت کرنے والے ہیں، اور ہجرت کی رات تھی، مولا علی کو بستر پہ لٹا کر پیغمبر اعظم آئے ہیں، آ کر کے ابو بکر کے دروازے پہ دستک دیا، اور جیسے ہی دستک دی حضرت ابو بکر باہر آ گئے، آ کر کے حضور کو اندر لیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا مکہ چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ سرکار کے ساتھ میں ابو بکر چل دیے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، پیدل چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पैदल चल रहे हैं, सरकार थक गए होंगे, आप मेरे कांधे पर बैठ जाइएगा। तो सरकारे मदीना ने सरकारे मदीना को अपने कांधों पे लेकर के अबू बकर चल दिए हैं। अब बात में रोक कर अर्ज कर रहा हूँ, ये वही अबू बकर है, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया, मुस्तफा जाने रहमत ने मौला अली अल्लाह के शेर अली मुर्तजा से इरशाद फरमाया, ऐ अली ये काबे में बुत रखे हैं, हाँ हाँ आका रखे हैं। अली से कहा, अली उठो, उठ करके मेरे कांधे उठो, उठ करके इन बुतों को तोड़ दो। तो हजरत अली ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मैं बैठ जा रहा हूँ, आप मेरे कांधों पर बैठ जाइएगा, मेरे कांधों पे खड़े होके आप जो है बुतों को उतार दे, बुतों को फेंक दे। अगर मैं आपके कांधे पे चढ़ूंगा तो सरकार ये शान के खिलाफ है, आप मेरे कांधों पे चढ़ करके इन बुतों को उतार दो। तो मेरे नबी ने कहा, ऐ अली मैं मांगता हूँ तू अल्लाह का शेर है, मैं मांगता हूँ तू अल्लाह का शेर है, तू अरब का बहादुर है, अरब का पहलवान है, लेकिन अली नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नबुव्वत का बोझ उठा नहीं पाओगे। पता ये चला उधर तो अली अल्लाह का शेर नबुव्वत का बोझ उठाने के लायक रही, इधर अबू बकर बूढ़े अबू बकर के कांधों पे मुस्तफा जाने रहमत को बिठाया और बिठा करके ये जवाब दिया, अबू बकर के कांधे पर बैठकर नबी ने जमाने को मिजाज दिया कि नबुव्वत के बाद अगर बोझ उठाने की ताकत किसी कांधे में है तो अबू बकर के कांधे में है, और मिजाज दे दिया मेरे बाद अगर कोई इस्लाम का बोझ उठाएगा तो मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी हसनैन मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। ये अबू बकर हैं। अब सरकार को लिया, आगे बढ़े, बढ़ना था। मेरे नबी आपके नबी प्यारे नबी को गारे सौर के दरवाजे पर रोक दिया। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? दूसरा दिल जमाई के साथ हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दरवाजे पर रुके हैं, अर्ज किया आका गार एक जमाने से पड़ा हुआ है, न जाने कितने मूजी जानवर होंगे, अगर आप पहले दाखिल हुए तो सरकार आपको जानवर जरर पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सरकार मैं नहीं चाहता कोई मूजी आपको नुकसान पहुंचाए, पहले मैं जाता हूं। पता ये चला खतरे की जगह हुजूर को बचाया जा रहा है, अपनी जान नबी पे निछावर करने के जज्बे का इजहार किया जा रहा है। अबू बकर आगे गए, गार को साफ किया। उलमा ने लिखा मुस्तफा जाने रहमत के इस यार ने अपने लुंगी से या अपने बदन पे होने वाले कपड़े को फाड़ फाड़ कर उस गार को साफ किया। साफ करके जितने सुराख थे उन सुराखों को अपने कपड़ों से ढक दिया गया, उन सुराखों को बंद किया। 2 सुराख बचे हैं, उन 2 सुराखों पर अपने पैरों की एड़ियां रख दी। रख करके अर्ज किया आका अंदर तशरीफ ले आइए। पैगंबर तशरीफ लेकर आ गए। सरकार अलैहिस्सलाम अबू बकर की गोद में सर रखा, सर रख करके नबी अबू बकर की गोद में सो गए। सरकार ने अबू बकर की गोद में सर रखकर आराम किया। आका सो रहे हैं। अब इधर वही साहब एक जमाने से इंतजार में था, उसने सुन रखा था आकाए कायनात इस गार के अंदर तशरीफ लेकर आएंगे और जब पैगंबर आएंगे तो मैं भी उनके चेहरे का दीदार कर लूंगा। लेकिन अबू बकर है, उन्होंने
انہوں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا اور بند کرنا تھا، جو سوراخ بچے ہیں ان پہ اپنے اینڑیاں لگا دی ہیں۔ ابو بکر اینڑیاں لگائے ہیں اور لگی ہے طاقت کے ساتھ میں۔ حضرت صدیق اکبر کی گود میں نبی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی گود، مصطفیٰ جان رحمت کا سر ابو بکر کی گود میں ہے۔ نگاہیں نبی کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے اور سوراخوں کو پیروں سے ڈھک دیا گیا ہے، اور ڈھکے ڈھکے کیا دیکھا؟ اس میں رہنے والے پرانے سانپ نے آپ کے پیروں میں ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ اتنے زہریلے ڈنک مارے، حضرت صدیق اکبر ہے اگر پیر ہلاتے ہیں تو نبی کی نیند میں خلل پڑ جاتا ہے۔ آقا اگر ابو بکر اگر پیر کو جنبش دیتے ہیں تو سرکار کی نیند کھل جاتی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کی محبت کے لیے ابو بکر امتحان دیتا رہا، سانپ ڈنک پہ ڈنک مارتا رہا۔ ابو بکر برداشت کرتے ہوئے اس سانپ سے کہہ رہا تھا، او سانپ تو اپنا پاور دکھا لے، تیرے اندر کتنا پاور ہے اور میں اپنا پاور دکھاتا ہوں میرے اندر کتنا پاور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ پاور دکھتا رہا، سانپ ڈنک مارتا رہا۔ اب اشاروں کی زبان میں سن لو، وہ لوگ کان کھول کے سن لیں جو سیدنا ابو بکر صدیق پر بھونکتے ہیں، مصطفیٰ کے یار پر بھونکتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یار اپنی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر لے بیٹھا ہوا ہے، سر نبی کا ابو بکر کی گود میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، بلکہ یوں کہا جائے مصطفیٰ جان رحمت کے سر کو مصطفیٰ کو گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ ابو بکر سے جب برداشت زہر نہ ہو سکا، پیر تو ہلایا نہیں، آنکھ سے آنسو نکلے، چہرے والضحیٰ پر گرے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ہنسی چہرے پہ آنکھوں سے آنسو ابو بکر کے گرے۔ سرکار نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنا تھا، بلکہ یہاں پر میں اپنی عقیدت میں کہہ دوں کہ ابو بکر کی آنکھ سے آنسو نہیں، عقیدت کے عرش سے آنسو گرتے ہیں، اور خدا عقیدت کے عرش سے آنسو گرے اور خدائی قبلے پہ آنسو گر پڑے ہیں۔ اور اس انداز کو دیکھا، ابو بکر کی گود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا سر ہے، تو یوں کہا جائے گا لاجواب رحل ہے، بے مثال قرآن دکھ رہا، لاجواب رحل ہے، بے مثال قرآن ہے۔ ابو بکر نے جیسے ہی مصطفیٰ کے چہرے پہ آنسو گرے، پروردگار کے محبوب نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنا تھا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں، سانپ ڈنک مار رہا ہے، اس کی تکلیف سے آنسو نکل گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، او شیعو کان کھول کے سن لو، رافضی تم بھی کان کھول کے سن لو، ابو بکر کو تکلیف مت دینا، ابو بکر پر بھونکنا نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ اب نبی پوچھ لیتے ہیں، اب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اب وہاں سے کام آگے شروع کر دیا ہے۔ اب یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جس کی زندگی کا جائزہ لے لو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں رہا۔ ابو بکر نے جب یہ شکایت کی آقا سانپ نے ڈس لیا ہے تو سرکار نے لعاب دہن لیا اور لے کر کے اسی زہریلی جگہ پہ لگا دیا، تو پیغمبر کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ حضرت ابو بکر کا سارا زہر ختم ہو گیا ہے، ابو بکر صحیح و سلامت ہو گئے ہیں۔ حضرات یہ وہی ابو بکر ہے جب مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا معراج میں تشریف لے کر گئے تھے، ام ہانی کا مکان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو رجب کی 27ویں شب میں آقا کو معراج کرائی جانی ہے، تو پیغمبر اعظم ام ہانی کے مکان سے نکلے اور نکلنا تھا 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں آقا نے سیر شروع کر دی۔ جب پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ سارے آسمانوں پہ
میں سیر کی, سدرہ پہ جا کر کے جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا, مصطفیٰ لامکاں چلے گئے, جنت کو دیکھا, خدا کا دیدار کیا, اور جب واپس آتے رہے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد میں ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا تھا. اب کوئی مجھ سے کوئی بات روک کے یہ کہے یار سمجھ میں نہیں آتا, مصطفیٰ جان رحمت معراج میں گئے ہیں تو ہسٹری میں لکھا سرکار جس مکان سے معراج میں گئے تھے تو سرکار جس بستر سے اٹھے وہ بستر بھی گرم تھا, جب دروازے سے نکلے کنجی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, اور اتنا لمبا سفر طے کر دیا اور طے کر کے آ گئے. یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ زمین سے پہلے آسمان کا راستہ 500 سال کا ہے, دوسرے آسمان کا راستہ پھر 500 سال کا ہے, تیسرے کا راستہ پھر 500 سال کا ہے, اور جب ساتوں آسمان پھر سدرا تو اس کا مطلب کئی ہزار سال کا فاصلہ. یہ سمجھ میں نہیں آتا. پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے, کنجی ہل رہی ہے تو ہل رہی ہے, بستر گرم ہے تو گرم ہے, عقل میں بات نہیں آتی. تو اس عقل کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا عشق ہونا چاہیے. تو بریلی کے قلندر نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا, کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. مصطفیٰ معراج میں گئے, ساتوں آسمانوں کی سیر کی, بستر بھی گرم رہا, کنجی ہلتی رہی, پانی نالے میں جاری تھا تو جاری ہے, اتنا لمبا سفر طے کر لیا اور اس کے باوجود اتنے سفر سے آ گئے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت عشق میں جواب دیتے ہیں تو میں بتا نہیں کہا کیا, کہا تیرے گھر میں گھڑی ہے, جواب دیا ہاں ہاں گھر میں گھڑی ہے. اگر گھڑی کا سیل دن کے 12 بجے نکال لیا جائے تو سیکنڈ والی سوئی بھی رک جائے گی, منٹ والی سوئی بھی رک جائے گی, گھنٹے والی سوئی بھی رک جائے گی. ذہن حاضر رکھنا, گھنٹے والی بھی سوئی رک گئی اس لیے کہ سیل نکل گیا ہے, سیکنڈ والی بھی سوئی رک گئی ہے اس لیے کہ سیل نکل گیا ہے, منٹ والی بھی سوئی رک گئی ہے اس لیے کہ سیل نکل گیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو زمین ہلتی رہی, بستر بھی گرم رہا, پانی بہتا رہا, کہا کہ تجھے خبر نہیں مصطفیٰ کائنات کی جان ہے, مصطفیٰ کائنات کی جان ہے. جیسے اگر گھڑی سے سیل نکالو تو گھڑی کی جان ختم ہو جاتی ہے, ایسے ہی مصطفیٰ جب زمین سے گئے تو زمین کی جان چلی گئی. جہاں پہ سیل نکلا تھا, جہاں سوئی رکی تھی وہی رکی رہی, جہاں پہ سیکنڈ والی تھی وہی سیکنڈ والی رکی رہی, جہاں منٹ والی تھی وہی منٹ والی رکی رہی, جہاں گھنٹے والی تھی وہ گھنٹے والی رکی رہی. کہا تجھے پتا نہیں جب سے دنیا کی گھڑی سے سیل نکلتا ہے تو گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں, اس لیے کہ سیل گھڑی کی جان ہے اور میرا نبی کائنات کی جان ہے. جب آقا گئے تھے تو جہاں جو ہو رہا تھا وہی رک گیا, اور جیسے گھڑی میں سیل ڈالا جاتا ہے پھر وہیں سے گھڑی کی سوئی چلنے لگتی ہے. آقا واپس آ گئے تو یوں کہا جائے گا کہ دنیا میں پھر سے جان آ گئی ہے, کائنات میں جان آ گئی ہے. تو جہاں زندگی رکی تھی آقا آ گئے, جان پڑ گئی, زندگی چلنے لگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, حضرت علامہ حسنین رضا منظری, نعرہ تکبیر. ابو بکر, ارے پیار سے بولو. اب جبریل کہتے ہیں, جبریل سے حضور کہتے ہیں معراج ہو گئی, ہاں ہو گئی. اب آقا کہتے ہیں جبریل سے, جبریل جاؤں گا زمین پہ مانے گا کون؟ اتنا لمبا سفر طے کیا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں آقا کوئی مانے نہ مانے لیکن آپ کا ابو بکر مان لے گا. کوئی نہ مانے ابو بکر مانے گا. اور جیسے دن نکلا تو تذکرہ ہو رہا تھا, یار سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ بتا رہے ہیں کہ ہم معراج میں گئے تھے,
ساتوں آسمان کی سیر کی ہے، جنت ہم نے دیکھی ہے، مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز ہم نے پڑھائی ہے، حضرت موسیٰ کو قبر میں ہم نے دیکھا ہے، سب سے ملاقاتیں کی ہیں، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، رات بھی یہیں سوئے تھے، دن بھی یہیں ہیں، رات بھی یہیں تھے، صبح بھی یہیں ہیں، باتیں بڑی لمبی لمبی کر رہے ہیں۔ جب یہ باتیں، یہ جو سلسلہ چل رہا تھا باتوں کا، اتنے میں ابو بکر صدیق آتے ہوئے ان کو دکھنے کے بعد میں کہا بھائی یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں رات میں تو یہیں سویا تھا اور اس کے بعد میں نے پہلا آسمان پہ سفر کیا، وہاں سے میں دوسرے آسمان پہ گیا، وہاں سے تیسرے آسمان پہ گیا، پھر چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ گیا، وہاں سے سدرہ پہ گیا، میں نے لامکاں کی سیر کی، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے خدا کو دیکھا، اس کے بعد میں صبح کو دیکھو وہ یہیں پہ ٹہل رہا ہے، یہ بتاؤ بات عقل میں آ رہی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں نانا بالکل بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، اتنا لمبا معاملہ ہے، کیسے بات مان لی جائے گی؟ تب دشمنان رسول کہنے لگے تمہارے محمد تو یہی کہہ رہے ہیں ہم رات میں ایسا کیے ویسا کیے، ساتوں آسمان کی سیر کی، ہم نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، خدا کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، نبیوں کی امامت کی، مسجد حرام سے سفر طے کیا، مسجد اقصی میں امامت کر لی، یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ بتاؤ صحیح ہے؟ تو ابو بکر نے کہا لوگو اگر کوئی اور کہتا تو جھوٹ ہو سکتا ہے، آمنہ کا لال جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی حق فرمایا، کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ایسا کیسے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر تجھے معلوم نہیں ہے تیرا نام ہم نے صدیق کیوں رکھا؟ کہا کس لیے؟ تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے جو واقعہ دیکھے، واقعہ دیکھ کر کے جو گواہی دے اس کو سچا کہتے ہیں، لیکن ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے اب جو واقعے کو دیکھے، دیکھ کر کے اس کی سچائی ہونے کی گواہی دے اسے صادق کہتے ہیں، اور واقعہ جیسا ہو اور جیسا وہ کہے واقعہ ویسا ہو جائے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ابو بکر ہیں نبی کے پہلے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ اونچا بولو، کیا نام ہے؟ ابو بکر۔ اب اس ابو بکر کی ایک پوزیشن اور سن لو، سنا دوں ختم کر دوں؟ ذرا اور محبت سے بولو۔ حضرت سیدنا ابو بکر، اللہ اکبر، عشق دیکھو، عاشق ہو تو ایسا، پیار ہو تو ایسا، اور ابو بکر نے عقیدہ بھی دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ تیار کر لینا، تیار کر کے جب جنازہ تیار ہو جائے تو حضور کے روضے مواجہ شریف کے سامنے میری چارپائی رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد میں حضور کے مزار پہ میرا سلام پیش کرنا۔ کیا کرنا؟ میرا سلام، اونچا بولو، کیا کرنا؟ کرنا، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہنا آقا آپ کا ابو بکر یار ہے، آپ کے دروازے پہ لیٹا ہے، سرکار آپ کے مزار میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اب کہتے ہیں ابو بکر اگر اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد میں ابو بکر چلے گئے، جنازہ تیار ہوا، ابو بکر کے جنازے کو مواجہ شریف کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب روضے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا آقا آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، آقا
ابو بکر آیا ہے، آپ کو سلام کر رہا ہے۔ سلام کے بعد اس نے یہ کہا تھا آقا جب میرا انتقال ہو جائے حضور کے روضے کے سامنے چارپائی رکھ دینا، رکھ کر کے نبی کو میرا سلام کہنا، سلام کہہ کے نبی سے اجازت مانگنا، کہنا کہ آپ کا ابو بکر آپ کے مزار میں آپ کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، آقا اجازت دے دیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر اجازت ملے تو دفن کرنا۔ ادھر سے لوگوں نے کہا تھا اے آقا آپ کا ابو بکر ہے، اندر داخل دفن ہونے کی آرزو رکھ رہا تھا، آپ کا ابو بکر آیا ہے، اندر داخل ہونے کی دفن ہونے کی پہلو میں اجازت مانگ رہا ہے۔ ہسٹری میں لکھا ہے ادھر یہ باتیں کی جا رہی تھی، اچانک مصطفیٰ جان رحمت کے روضے کا گیٹ کھل گیا اور آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے پاس میں پہنچا دیا جا۔ سبحان اللہ، بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ ہیں ابو بکر، کہاں دفن ہونا چاہتے ہیں حضور کے؟ ارے بولو نا یار، جب تک زندہ رہے زمین پر رہے تو نبی کے ساتھ میں رہے، زمین میں گئے جب بھی ساتھ میں رہے ہیں، غار میں ہے تب بھی نبی کے ساتھ، مزار میں ہے جب بھی، اب مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں۔ پوچھا گیا آقا کون کون؟ پیغمبر فرماتے ہیں جبریل اور میکائیل۔ آقا زمین میں کون ہے؟ تب پیغمبر فرماتے ہیں آسمان میں جبریل ہے اور میکائیل ہے، اور زمین میں میرا وزیر ابو بکر ہے، عمر ہے۔ تو بادشاہ ہمیشہ کہاں رہتا ہے؟ وزیروں کے ساتھ۔ وزیر کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو دونوں وزیر آج بھی مصطفیٰ کے مزار میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک وزیر کو ابو بکر کہا جاتا ہے اور دوسرے وزیر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ابو بکر۔ اب یہاں سے عقیدہ دے رہے ہیں ابو بکر، ان لوگوں کا رد کرتے ہیں میرے ابو بکر کے لوگوں، یہ مت سمجھنا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کیونکہ جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے وہ کسی کی بات کا جواب، ارے بھائی بولو، جواب دیتا ہے۔ عقیدہ دے رہے ہیں کہ میں مر جاؤں، جنازہ تیار کرنا، تیار کر کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا، رکھ کر کے میرا سلام نبی کو پہنچانا، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں بھی نبی کو سنانا، اس کے بعد میں نبی سن لیں، اگر جواب ہاں میں ملے تو دفن مزار میں کرنا، اگر نہ میں ملے تو وہی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس سے پتہ یہ چلا ابو بکر یہ مزاج دے رہے ہیں سرکار قبر میں جانے کے باوجود زندہ ہیں، اپنے غلام کو پہچانتے بھی ہیں، آواز کو سنتے بھی ہیں۔ ابو بکر یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی قبر میں، ارے جس کا نبی زندہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے نبی۔ آقا قبر میں زندہ ہے کہ مردہ؟ آقا زندہ ہے نا۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، میں کہتا ہوں وہ تیرا جعلی نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے، میرے چشم عالم سے یہ ہیں ابو بکر۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت و رفعت و بلندی اور سر بلندی کا عالم آپ جان رہے ہیں، تو سرکار کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ ارے بولو نا. کتنا پیار کرتے ہیں حضور سے سرکار ابو بکر. کاش اللہ ہمیں صدیق کے عشق کے چھینٹے ہمارے دامن میں ڈال دے تاکہ ہماری بھی محبتیں حضور سے پاک ہو جائیں, دل ہمارے صاف ہو جائیں. اگر کاش ان کے عشق کے چھینٹے ہمارے دامنوں میں ہمارے دلوں پہ پڑ جائیں. ایک مرتبہ ایسا ہو گیا, بدر کا موقع تھا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے چہیتے ابو بکر ہیں, یہ ہیں حضور کی طرف سے. ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن نام ہے, یہ تھے کافروں کی طرف سے. دونوں باپ بیٹا میدان جنگ میں پہنچ گئے. ایک دو نبی کی جانب سے ہے, دوسرا کافروں کی جانب سے ہے. باپ نبی کی طرف سے تھا, بیٹا کافروں کی طرف سے تھا. اور جیسے ہی دونوں آمنے سامنے ہو گئے, اس کے بعد میں عبد الرحمن نے اپنے باپ کو دیکھا, تلوار پیچھے کھینچ لی, راستہ بدل دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت ایمان لے آئے ہیں عبد الرحمن. اس کے بعد نبی اکرم کے چہیتے ابو بکر بھی ہے. ابو بکر کے ساتھ میں بیٹے آپ کے عبد الرحمن بھی ہے. جنگ بدر کی باتیں چل ہی رہی تھی تو اتنے میں عبد الرحمن نے کہا تھا, ابا تمہیں معلوم بھی ہے آپ بدر کے میدان میں نبی کی طرف سے گئے تھے اور میں لڑنے کے لیے کافروں کی طرف سے گیا تھا. لیکن ابا تمہیں پتا بھی ہے جب تم گئے تھے نا تو میرے ہاتھ میں بھی ننگی تلوار تھی, آپ کے ہاتھ میں بھی ننگی تلوار تھی. لیکن جیسے ہی تم میری تلوار کی زد میں آنے والے تھے, اچانک میں نے دیکھا میرا باپ ابو بکر ہے. میں نے تلوار کو پیچھے کھینچ لیا تھا, آپ کو باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. اتنے میں ابو بکر کا عشق بیدار ہوا اور کہا تھا, میرے بیٹے عبد الرحمن کیا کر رہے ہو؟ یہ جس دن تم جس دین میں تھے وہ تمہارے مذہب کی کمزوری تھی. اگر تیری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تو ہوتا تو یاد رکھ لینا تو میں تجھے معاف نہیں کرتا, میں تجھے کاٹ ڈالتا. آپ کا بیٹا نہیں تھا میں آپ کا. تو ابو بکر نے کہا, میرے لال میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں نبی کا غدار سمجھ کے کاٹ ڈالتا. یہ عشق ہے, یہ پیار ہے. میں تجھے بیٹا نہیں سمجھتا, میں تو تجھے حضور کا غدار سمجھ کے کاٹ ڈالتا, میں تجھے غدار سمجھ کے کاٹ ڈالتا. اب میں آپ سے کہتا ہوں, جو اتنا پیار کرتا ہو مدینے والے سے, اتنا عشق کرتا ہو مدینے والے سے, جس نے 2 سال کچھ ماہ تک اسلام کے تمام جانثاروں کی سچی رہنمائی اور نیابت کا حق ادا کیا, وہ کارہائے نمایاں انجام ابو بکر کے دور میں دیے گئے جس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن ابو بکر اپنے مشن سے ہٹے نہیں, اپنے مشن پر ڈٹ کر کے انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا, اسلام کی تبلیغ عام کر دی ہے, اسلام کے مشن کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا. ورنہ دنیا یہ جان رہی تھی پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے, اینٹوں سے اینٹیں بجا دیں گے, اب اسلام آسانی سے مٹا دیا جائے گا. لیکن ان نابکاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی تو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کر کے گئے ہیں, لیکن پیغمبر اپنے پیچھے اپنے صحابہ کی کامیاب فوج دے کر گئے ہیں. ان فوجیوں کا سپہ سالار کبھی ابو بکر ہوتا ہے, ان فوجیوں کا کبھی کمانڈر کبھی عمر ہوتا ہے, ان فوجیوں کی سپہ سالاری کبھی عثمان کے ہاتھ ہوتی ہے, ان فوجیوں کا کبھی کمانڈر کبھی مولا علی کی شکل میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اسلام مٹنے والی چیز کا نام نہیں, اسلام پھلنے پھولنے والے مذہب کا نام ہے. اگر یہ مٹنا ہوتا تو بدر میں مٹ گیا ہوتا, اگر یہ مٹنے والا ہوتا تو احد میں مٹ گیا ہوتا, لیکن وہاں سلامت رہا. اس لیے کہ اسلام کسی اور کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے, اسلام اپنی حقانیت اور صداقت کی بنیاد پہ پھیلا ہے, اپنی سچائی کی بنیاد پہ پھیلا ہے. جنہوں نے محبت کے ساتھ اسلام کو پڑھا وہ اسلام کے دامن میں آنے پہ مجبور ہو کے رہ گئے. یہ ہیں ابو بکر.
نبی کے سچے سپاہی نبی کے یار ہیں. جب تک زندہ رہے تو نبی کے، ارے بولو نا، نبی کے. اور جب مزار میں پہنچ گئے، اب یہیں پر ایک پوائنٹ، رافضیوں کا رد. پوری دنیا کا شیعہ سب جگہ جائے گا لیکن مدینے نہیں جائے گا. مدینہ، ارے بولو نا، مدینے نہیں جائے گا. آپ کہو گے مدینے کیوں نہیں جائے گا، تو اس سے معلوم ہے کہ جہاں حضور آرام کر رہے ہیں وہیں پہ ابو بکر بھی آرام کر رہے ہیں، عمر بھی آرام کر رہے ہیں. اور آقا نے فرمایا کہ شیطان میرے عمر کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. جن راستوں سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان نہیں جاتا. پتہ یہ چلا کہ مدینے میں ایمان والا جاتا ہے، شیطان نہیں جاتا. اب اس پہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. غار ثور ہے. کیا ہے غار؟ ارے اونچا بولو، کیا ہے؟ ابو بکر حضور کا پہرا دے رہے ہیں. گود میں سر ہے، دونوں پیر سوراخوں پہ لگے ہیں تاکہ کوئی موذی نبی کو نقصان، کوئی کمینہ حضور کو نقصان. اب مصطفیٰ کے یار نے اس غار ثور میں پیغمبر کا پہرا دیا تاکہ کوئی نبی کے کوئی کمینہ مصطفیٰ تک نہ آ سکے. اب مصطفیٰ نے اپنے مزار میں دونوں غلاموں کو سلا کر جواب دیا، اے ابو بکر، غار میں تو نے پہرا دیا ہے، مزار میں تجھ پہ پہرا دے دوں گا. غار میں تجھ نے مجھ پر کسی کمینے کو آنے نہیں دیا ہے اور مزار میں تجھ تک کسی کمینے کو آنے نہیں دوں گا. مصطفیٰ کے یار ابو بکر پیغمبر نے ساتھ میں سلایا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں اچھے خاصے آدمی کو تو یہ کبھی بھی برگلا دیں گے، جب دیکھو سینے پہ سینہ کوٹنا، یہ کرنا وہ کرنا، تبرہ کرتے ہیں. عمر کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، ابو بکر کو الٹا سیدھا بولتے ہیں. جبکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو میرے کسی صحابی پر، صحابہ میں سے کسی ایک پر اگر تبرہ کرے، الٹا سیدھا بولے، بھونکے، آقا فرماتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہے. ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، اور فیصلہ میرے رضا نے کر دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. مصطفیٰ کے غلاموں کے ہم کل بھی نوکر تھے، کل بھی صحابہ کی غلامی، اہل بیت کے کل بھی ہم غلام تھے، ان کے ٹکڑوں پہ کل بھی ہم پل رہے تھے، آج بھی پل رہے ہیں. اور دعا کرتے ہیں مولا ہمیں جب تک زندہ رکھے فاطمہ کے لال کے ٹکڑوں پہ زندگی عطا فرما. اسی خیرات پہ ہم بھی پلے بڑھیں، ہمارے بچے بھی کھاتے پیتے پلتے بڑھتے رہیں. ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہے. ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. اللہ ہم سبوں کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمیں اور آپ کو موت عطا فرمائے. سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس پیغام لے لو، یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نام برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے
پڑھیے نمازیں مسجدیں آباد کیجئے، اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔